صاحب کا بیان ہے کہ مجھے شعر کہنے کا عدد شوق تھا لیکن کہنا نہیں آتا تھا۔ ایک روز میں حضرت قیوم ثانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آج جناب وضو کر رہے تھے۔ حضرت نیت میں آیا کہ علی جو چاہو مانگو۔ میں نے کہا عرض کیا زبان چاہتا ہوں۔ فرمایا ارے کام ہی مت، اچھا یہ لو میرے وضو کا پانی پی لو کافی ہوگا۔ میں نے اسب الشاد وضو کا پانی پیا، پیتے میرا سینہ معرفت الہی سے منور اور میرا دل مدر فیض الہی ہو گیا۔ میری زبان سے اس قدر شعر نکلنے لگے جن سے بڑھ کر وہ مقیاس میں نہیں آ سکتے تھے۔ اللہ۔ حضرت کے ایک مرید کا بیٹا بیمار ہو گیا، دوسری بات ہے بے تیرا علاج کرایا لیکن کچھ فاقہ نہ ہوا۔ مرد دن بدن ترقی پر تھا۔ ماں باپ نامید ہو کر لڑکے کو حضرت خدمت میں لائے۔ وہ لڑکا مر گیا اور باپ بھی بے قراری کی وجہ سے زمین پر گر پڑا اور قریب الموت ہو گیا۔ جب حضرت نے لڑکے کو مرا ہوا اور باپ کو بھی مردوں کی طرح دیکھا تو اس کے حال پر رحم آیا اور لڑکے پر توجہ فرمائی، دیر تک کھڑے رہ کر اس پر مراقبہ کیا۔ دیر بعد تھوڑا سا پانی لے کر کچھ ایسے پر دم کیا، وہ پانی لڑکے پر چھڑکتے ہی لڑکا اٹھ بیٹھا، گویا مرد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آدمی یہ حال دیکھ کر حیران رہے اور پہلی نسبت دینے کے اعتقاد اور زیادہ ہو گیا۔ ہمارا دور تھا، میں سے بھی جانا تھا۔ ابھی لوگوں کو یقین نہیں آنا یہ بات ایسی۔ اور یہ زندہ میری بات سنو، یہ زندگی جو ہے یہ زندگی تو پھر فانی ہے نا۔ یہ زندگی جو ہم زندگی یہ جس کی بات کر رہے ہیں یہ تو فانی ہے نا، یعنی اس کے بعد پھر موت آ جانی۔ تھوڑا عرصہ جیے گا پھر موت آ جائے گا، موت برحق کے آ جانی نا جی۔ اس نے اعتقاد کرامت بڑھانے کے لیے اللہ دکھا دیا۔ جو ہم لوگ زندہ دل کرتے ہیں، دل جو ہمارے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، جنہیں قبر میں نہیں مرنا، یہ دل زندہ ہوگا تو قبر میں نہیں مریں گے۔ یہ زیادہ کرامت، بہت بڑی کرامت ہے مردہ دل کو زندہ کرنا۔ اس کی قدر کرو جن کے دل زندہ ہو گئے ہیں یا زندہ ہونا چاہتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں۔